إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں مسلمانوں، کافروں اور منافقوں کو سورہ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں بھگتا دی ہے۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ کو لیے اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ یہود کا پوسٹ مارٹم کیا۔ مسلسل پورے پارے میں جب آپ ایک چیز کا موضوع یا عنوان آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مثال، ہر واقعہ جو ہے وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کو موضوع، عنوان اس صورت کا، جتنی بھی صورتیں اصلاً میں ان کا ایک موضوع یہ اللہ کا خطبہ ہے۔ اسی لیے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بار بار آتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جو موضوع ہوتا ہے اس واقعے میں سے اتنی جگہ اللہ پاک نکال کے اس کی پھر مثال دیتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ میں چونکہ یہود اس مقام پہ پہنچ چکے تھے جہاں ہم آج ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث مباحثے، ان کی بنیاد پر کسی کو کافر، کسی کو مسلمان قرار دینا، کسی کو فاسق قرار دینا، یہود اس جگہ تھے۔ اور قرآن حکیم میں ان کے جتنے بھی سوالات آئے ہیں اور جن کا جواب اللہ پاک نے دیا ہے وہ اسی قسم کی بحث۔ کسی آدمی کو پکڑا اور اس کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا اسے۔ یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یوحون الی اولیاءہم زخرف القول غرورا، یہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کسی کے دماغ میں ایک وسوسہ، زخرف، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا انہوں نے، غروراً، دھوکے کے ساتھ۔ تو ان کے سوالات کو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری پہلے پارے میں ربع سے لے کے پھر وہ سارا واقعات، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، پورا پھر وہ چلتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا اور پھر تم نے یوں کیا۔
بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ جو آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اب آپ نے قبلہ تبدیل کر دیا، آپ کو پتہ چلا کہ نہیں جی وہ قبلہ غلط تھا، تو آپ کی نمازوں کا ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو آپ نے غلط پوسٹ باکس پہ بھیج دی ہیں، غلط ایڈریس پہ بھیج دی ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اب ظاہر ہے یہ سوال مسلمانوں کے لیے جو تھا یہ تو بڑا کریٹیکل تھا، نمازوں کا مسئلہ ہے۔ کہا یہ گیا کہ یہ جو ہم پہلے قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے رہے ہو یہ غلط قبلہ نہیں تھا، یہ قبلہ ہم نے ایک خاص مقصد سے متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا، اور وہ مقصد پورا ہو گیا۔ حکیم جب دعا دیتا ہے کہتا جی پہلا ہفتہ آپ نے 10 دن یہ دوا کھانی، اس کے بعد آپ نے پھر یہ والی پوڑی کھانی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلی والی آپ پوڑی جو تھی وہ غلط تھی، اس پہلی پوڑی نے آپ کو اس دوسری دوا کے قابل بنایا۔ ملٹی سٹیجز جو شٹل ہوتے ہیں یا میزائل ہوتا ہے، اس کا ایک فیول کا وہ ٹینک جل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، دوسرے کو آگ لگ جاتی ہے، وہ تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ پچھلا جو تھا وہ فضول تھا، اس نے اپنا کام کیا ہے۔ قبلہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وہ جو ہم نے پہلا قبلہ مقرر کیا تھا جس پر ہم نے آپ کو مقرر کیا تھا بغیر وحی کے، وحی ہو جاتی تو پھر رسول کے اتباع کا تو امتحان ختم ہو گیا تھا نا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے وحی میں حکم دیا ہی نہیں تاکہ رسول پر تمہارے اعتماد کا امتحان ہو۔ لنعلم من یتبع الرسول، کون رسول کو فالو کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا۔ وہ امتحان پورا ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول نے ادھر منہ کیا تو سب نے ادھر منہ کر لیا، اللہ کے رسول نے دوسری طرف منہ کیا سب نے ادھر منہ کر لیا، کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا۔ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس کا نام ہے۔ تم جو کہتے تھے لن نؤمن اللہ حتی نر اللہ جہرۃ، لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ، اللہ سامنے کٹ کے دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ کہ تمہیں فرق پتا چلا کہ ہم نے کیوں ان کو چنا ہے اور کیوں تمہیں مردود کیا ہے؟ اور اللہ مشرق یا مغرب میں نہیں بیٹھا ہوا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب جو تم اپنے مقام کے حساب سے اس کو ناپتے ہو، یہ تو تخلیق ہے اللہ پاک کی، یہ مخلوق ہے اللہ پاک کی۔ یہاں سے آپ اوپر چلے جائیں، جہاں سے آپ کو سورج 24 گھنٹے نظر آتا ہے وہاں مشرق مغرب شمال جنوب سب ختم ہو جاتا ہے۔ مشرق کس کو کہتے ہیں ہم جہاں سے سورج چڑھتا ہے، مغرب آ کے اس کو کہتے ہیں جہاں وہ غروب ہوتا ہے۔ جہاں نہ غروب ہوتا ہے نہ وہ چڑھتا ہے تو وہاں مشرق مغرب کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو اللہ ادھر ہے۔ صحرا میں وہ پتہ نہیں چلا، کہا کہ اپنی حد تک اندازہ لگا لو کہ ادھر ہو سکتا ہے اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ، اور یہ ہوا فزیکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتہ نہیں چل رہا تھا سمت کا، صحرا میں لشکر نے قیام کیا تو لوگوں نے اپنے اپنے اندازے لگا کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے نشانی لگا لی تاکہ صبح کنفرم کہ جب سورج چڑھے گا تو کنفرم کریں گے کس کا صحیح ہے کس کا غلط۔ کسی کا شمال کی طرف تھا، کسی کا جنوب کی طرف تھا، کسی کا مشرق کی طرف تھا، کسی کا مغرب کی طرف تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کی ہو گئی ہے، جنہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے تو بالکل الٹ رخ 180 ڈگری الٹ رخ منہ کر کے نماز پڑھے گا، ان کی بھی ہو گئی، اللہ ان کے لیے ادھر بھی تھا۔ واللہ محیط، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وہ کسی چیز کے رائٹ یا لیفٹ میں نہیں ہے۔ وسعت کرسیہ السماوات والارض، عرش تو عرش ہے،
اس کی کرسی کے اندر پوری کائنات یوں ہے جیسے انگوٹھی کے اندر نگینہ لگا ہوتا ہے. تو بحث کو سمیٹتے ہوئے، یہ سارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ پاک تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان کس کو کہا گیا؟ نماز کو. کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ پاک تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت بتائی ہے کہ ایمان کا دوسرا وجود، ایمان وجود کی صورت پاتا ہے نماز کی صورت میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں، اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا. بات ختم ہو گئی. آگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ساری نیکی اسی میں بڑھ گئی. حالانکہ نماز کی ارکان میں سے، شرائط میں سے، جو مسجد جو نماز کے اندر ہیں، کچھ نماز سے پہلے ہیں جو انیبلنگ ہیں، ان میں یہ شامل ہے قبلہ رخ ہونا، کپڑے پاک، جگہ پاک، جسہ پاک، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا. اب کوئی کہے گا جی دیکھیں یہ تو اللہ پاک قبلے کی کا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا مشرق کی طرف منہ موڑ کرتا رمو کا لینا کوئی نیکی نہیں، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں. یہی نیکی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. ایک بندہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملات وعدے کرتا ہے، پورے نہیں کرتا، ادھار پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، وہ تنگ آ کے کہتا ہے او بھائی صاحب داڑھی اس کی ناف تک ہے، تو وہ کہتا ہے نیکی نیری داڑھی نہیں ہے. اب آپ کہتے جی داڑھی کا مذاق ہو رہا ہے، داڑھی کا مذاق تم اڑا رہے ہو. جس نے باہر بورڈ لگایا ہوا ہے سنت کا، اندر گند بھرا ہوا ہے. باہر مسجد کا بورڈ لگا کے اندر کعبہ خانہ کھولا ہوا ہے. مذاق تو تم کر رہے ہو، وہ نہیں کر رہا، اس کو تو ڈنگ لگا ہے. اللہ پاک اسی سینس میں کہہ رہا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تمہیں فکر پڑ گئی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے نماز ہوتی ہے یا مغرب کی طرف کرنے سے نماز ہوتی ہے. تمہارا رب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. موبائل میں سم ہی نہیں، اور بندہ جناب وہ اونچا کر کے موبائل کو دیکھتا ہے، نیچے کر کے دیکھتا ہے، دائیں کر کے دیکھتا ہے کہ جی وہ پول نہیں آ رہا جی اس کا نیٹ ورک کا، وہ کہاں سے آئے گا؟ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، تمہارا تو رب پہ ایمان ہی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. دیکھیں نا یہ ویک پوائنٹ ہے یہود کا اور تقاضا ہے ہم سے. سب سے پہلی جو درستگی ہے وہ ایمان کی. یہ بات نوٹ کریں آپ، ایمان میں کمی بیشی منظور نہیں. وہ جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں 7، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان میں کوئی کوتاہی قبول نہیں ہے. ان میں یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، عمل میں کوتاہی کمی بیشی قبول ہے. ہر بندے کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی، نمازی سارے ہوتے ہیں. مسجد میں آئے ہوئے آدمیوں کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. نمازوں میں تفاوت، کنسنٹریشن میں تفاوت، خلوص میں تفاوت. بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کو پریشانی اپنی دوڑا رہی ہوتی ہے، اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن آ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، استثناء مل جاتا، اسے آ گیا تھا. کہ نماز برابر نہیں ہوتی. اس میں کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم،
اپنی استطاعت کے مطابق اللہ پاک. عمل میں استطاعت ہے، ایمان میں استطاعت نہیں ہے کہ میں تو جی 2 پر ایمان رکھ سکتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہوں 1 پر، میں 2 پر اللہ اور رسول پر رکھ سکتا ہوں، فرشتے میں نہیں مانتا. نہیں، یا نہیں، یہ پورا پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. سب سے پہلی چیز ایمان ہے. اب ہمارے یہاں لفظ عقیدہ جو ہے یہ قرآن نے استعمال نہیں کیا، وہ ایمان ہی استعمال کرتا ہے، ایمان کا ہی تقاضا کرتا ہے. حدیث نے بھی لفظ عقیدہ استعمال نہیں کیا، یہ بعد میں فقہی دور کی اصطلاح ہے. جب ہمارا پالا پڑا یونانی فلسفوں کے ساتھ اور ان کا جواب دینے کے لیے ہم نے کتابیں تصنیف کی تو صرف عقیدے پہ شرح تحاویہ، شرح واسطہ، اپنا عقیدہ واسطیہ اور عقیدہ تحاویہ، اتنی موٹی کتابیں ہیں اور ان کی شرح 50 شرح کی گئی ہیں اور وہ بھی اتنی موٹی. کتنے لوگوں کی رسائی ہے اس تک؟ 1% بھی نہیں ان کتابوں تک. 1% لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہے. میں نے بھی یہاں آ کے پڑھی عربی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان ہے وہ تو سب سے مطلوب ہے. اب وہ ایک بکریاں چرانے والی خاتون سے یا وہ گھریلو خاتون سے کسی دیہات میں کسی ڈھوک میں تقاضا کیا جائے کہ وہ یہ ساری کتابیں پڑھے اور اپنے عقیدے اس کے مطابق بنائے، ممکن ہے؟ کبھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر فطری چیز، یہ علماء کے مناظروں کی چیز ہے، یہ عوام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ مناظروں کے لیے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کا یہ جواب دیں. عوام کے لیے نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں. اگر ایمان ہر مومن کے لیے لانا فرض ہے، ایمان پہ مرنا فرض ہے، تبھی نجات ممکن ہے، تو پھر ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ ان ہاتھ کی انگلیوں پر وہ گنا جا سکے اور ایک دیہاتی عورت، دیہاتی مرد بھی ان کو جان سکے اور ان پہ انہیں مان سکے. اور وہ پیکج حدیث جبریل میں آ گیا. وہ پیکج جو ہمیں ماننا ہے تو مسلمان بننا ہے. جبرائیل امین دیکھیں وہی انسانی صورت میں لے کر نہیں آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور ہے. جبرائیل انسانی وجود میں آئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور 2 زانو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے ادب سے بیٹھے. صحابہ کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بڑا عجیب بندہ ہے، بالوں میں چمک ہے، کالے سیاہ بال ہیں اس کے داڑھی سمیت، کپڑے براق سفید ہیں اس کے. کوئی مرسیڈیز پہ نہیں آئے کہ شیشے چڑھے ہوئے اور اندر دھول نہیں آئی. لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ سفر کرتے، ان کے بالوں پہ بھی وہ دھول نظر آتی تھی، ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتی تھی. ہم حیران تھے کہ بندہ مدینے کا بھی نہیں ہے کہ چلو اٹھا اور آ گیا جی مسواک کر کے، مدینے کا بھی نہیں، اجنبی ہے. اور سفر کے آثار بھی کوئی نہیں ہے، نہ دھول ہے، نہ کپڑے خراب ہوئے ہیں، پتہ چلتا ہے استری ابھی آ کے ٹوٹی ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آ کے وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام اور اخبرنی عن احسان. 3 سوال کیے. قیامت کے بارے میں سوال کیا، کب آئے گی؟ کہا جتنا تمہیں پتا ہے پوچھنے والے کو اتنا ہی اس کو بھی پتا ہے جس کو پوچھ رہے ہو. حضور کو پتا ہے جبرائیل ہیں. تو اس میں پھر آپ نے ایمانیات کی وہ فہرست گنوائی کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، بعث اور بعد موت، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھو.
اور یہ کہ اچھائی یا برائی کے دو خدا نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اس نے تمہیں اچھائی یا برائی کرنے کا آپشن دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس آپشن کو تم مس یوز کرتے ہو تو شر بن جاتا ہے، اس آپشن کو تم استعمال کرتے ہو مثبت نیکی بن جاتا ہے۔ تم ہی بدی کے خدا ہو، تمہارے ہاتھ سے بدی ہوتی ہے، اور کوئی خدا بدی ہے کہ نیکی کی عدم موجودگی بدی ہے؟ آپ پڑوسی کے حقوق ادا کرتے تو نیکی، نہیں کرتے تو بدی، اس کے لیے الگ خدا کی کیا ضرورت؟ والقدر خیر ہی، اور خیر اور شر، وشر ہی، خیر اور شر کرنے کی قدرت، قدر سے مراد یہ ہے خیر اور شر کرنے کی قدرت ایک ہی خدا کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے، کوئی دوسرا دیکھنا۔ ہندوؤں میں باقاعدہ برائی کا خدا الگ ہے، آتش پرستوں کے یہاں خدا الگ ہے برائی کا۔ اہرمن یزداں، وہ یزداں نیکی کا خدا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ ہندوؤں میں کالی دیوی ہے، لکشمی دیوی ہے، درگا دیوی ہے، اپنے اپنے ہر کام، جتنے اللہ کی صفات ہیں اتنی انہوں نے دیویاں اور دیوتا بنا لی ہیں۔ وہ اپنے بھگوان کے ڈھیر ساری بغلوں سے بھی ہاتھ نکالے ہوئے ہیں، اور جناب ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، سر کے اوپر سے۔ یہ کیا ہے؟ القوی، بہت سارے ہاتھ ہیں اس کے، اس کو کہتے ہیں لمبے ہاتھ قانون دے، یہ اس کی طاقت کا اظہار ہے قانون کا، کہ تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ میٹروں سے ناپ کے قانون کے ہاتھ میں، لمبے ہاتھ ہیں بس، فلاں آدمی کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، گرفت، پہنچ، ایکسیس اس کی بڑے بڑے۔ یہی بات، خیر اور شر کی قدرت اللہ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ کرو گے تو خیر ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو شر ہو جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے، فرشتوں پر ایمان۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بس رسول پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر وہ جو لے کر آیا ہے کتاب پر ایمان۔ یہ چار تو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، پہلے فرشتہ لے آئیں، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ چار چیزیں انٹر ریلیٹڈ، اللہ، فرشتہ جو درمیان میں واسطہ بنا، رسول جس کو چنا گیا، اور فرشتہ جو لے کر آیا وہ کتاب، چار۔ یہ قیامت کو اٹھنا ہے، بعثت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ خیر اور شر کی قدرت اللہ پاک نے دی ہے، اور ہمیں سوچ سمجھ کر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہی ہماری جنت ہے، یہی ہماری جہنم ہے۔ ہم خود ہی یہاں سے آگ ساتھ لے کر جائیں گے، جنت ساتھ لے کر جائیں گے۔ اتنی ساری بات۔ یہ وہ چیزیں جو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے، وہ کتابیں نہیں۔ امام راضی جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر قرآن کی عقل کی بنیاد پر لکھی، اور بڑی واہ واہ ہوئی۔ انسان، جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جس طرف کھانا کھاتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا، آپ ایک ہی طرف زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو، ڈینٹسٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی تیرے ایک طرف کا جبڑا گھس گیا ہے، یہ دوسرا اوکے سوکے ویلے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادھر بھی کھایا کر، بیلنس کر اس کو۔ اسی طرح عقل کے بھی دانت ہوتے ہیں، آپ جس طرف سے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں وہ کھانا خراب اسی طرف ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ یہی ہوا، ہر چیز جب آپ عقل کی بنیاد پر کریں گے تو عقل ایک روشنی ہے، آپ اسے ساتھ رکھیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اسی کو منزل بنا لو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور یہ دغا دے جائے گی تم نے کسی نہ کسی جگہ آ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی فتنہ نہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہ کیا ہو۔
آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارے اندر ایک سوال اٹھاتا ہے، پیچھے سے شروع کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے، کہتا ہے واقعی بھائی فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر وہ آہستہ سے یارکر کراتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ بڑا معصوم سا سوال۔ اب چونکہ آپ پیچھے سے جواب دیتے چلے آ رہے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا جب بات یہاں پہنچے تو تم لا حول پڑھو اور کہو کہ آمنت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، تاکہ دروازہ بند ہو جائے۔ تم شیطان کو اس کے سوالات کے جوابات دے کر سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ الذین یؤمنون، کتاب کے شروع میں یہی بات کہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، blessed are those، وہ لوگ ہیں بابرکت مقدر والے جنہوں نے دیکھا نہیں، they haven't seen and yet believe، خدا دیکھا نہیں یا خدا پر ایمان رکھتے۔ یہود یہی کہتے تھے نا، یہود تھے اصل میں مادہ پرست، انہیں مادی خدا چاہیے تھا، اسی لیے تو بچڑا بنا لیا تھا کہ خدا کے ہمارے سامنے بیٹھے ہم اسے سجدہ کر لیں گے، یہ ہوا میں ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ ان کا نبی کے ساتھ یہی تنازع رہا، ان کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ انہوں نے جب بھی اپنے نبی سے کوئی سوال کیا، ضرورت مند تھے، زندگی اور موت کا معاملہ تھا، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق شو نہیں کیا، مخاطب ہی نہیں بنایا۔ ادعو لنا، ادعو دعا کر، مانگ، لنا ہمارے لیے، کس سے؟ ربنا نہیں، ربا کا، اپنے رب سے، تیرا رب۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے دروازے پہ موسیٰ علیہ السلام نے ہینڈز اپ کر دیا کہ اللہ بس، اتنی دلداری ان کی ہے، اتنی دفعہ ان کو معاف کیا ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں دو بندوں کی گارنٹی دے سکتا ہوں، اپنی اور اپنے بھائی کی، یہ ہے کہ باقی والے مومن نہیں تھے۔ اللہ کو امت مسلمہ سے پیار اس لیے تھا، یؤمنون بالغیب، یہ رب پہ ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے نام پہ لٹاتے ہیں اپنے عزیز باغ، وہ باغ جس میں پرندہ گھس جاتا تھا لیکن اسے واپسی کا راستہ نہیں ملتا تھا، ٹکراتا پھرتا تھا شاخوں کے ساتھ، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا، اپنے باغ میں ایک پرندہ اندر آ گیا اور وہ ٹکراتا پھر رہا تھا اور میری نظر اس کے پیچھے سی، وہ نکل نہیں سکتا تھا اور میں اپنی رکعتیں بھول گیا۔ یعنی مجھے اچھا لگا کہ دیکھیں نکلتا کہاں سے۔ کھجور کے درخت لگے ہیں، ان پہ انگور کی بیلیں چڑھی ہیں، پورا کور کیا ہوا ہے، پرندہ نہیں نکل رہا۔ فرمایا اللہ کا رسول، میں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کدھر لگ گیا تھا، اپنے رب کو ادھر انتظار میں چھوڑ کر میں کدھر لگ گیا تھا، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، میں وہ باغ ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ ایک صاحب آتے ہیں اور دوڑتے کھیتوں میں تھے اور انہیں پتا چلا کہ آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کھیتوں میں کسی نے جا کے بتایا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، وہ وہیں درانتی انہوں نے اپنی پھینکی اور دوڑے مسجد نبوی کی طرف، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا اللہ قرض مانگ رہا ہے، کہ ہاں اللہ پاک قرض مانگ رہا ہے تاکہ اسے تمہارے لیے استعمال کرے، امتحان ہے۔ ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا کہ اگر محمد اگر تم چاہو تو میں عہد کو سونے کا بنا دوں، تم خرچ کرو کم بھی نہ ہو،
سونے کے عہد کے نیچے سونے کے پہاڑ ہیں. ابھی ان کو چھیڑا نہیں انہوں نے. جب تیل ختم ہو جائے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ میرا وہ باغ جس میں آپ کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اس کے انگور کھاتے تھے اور وہاں استراحت فرمایا کرتے تھے، وہ باغ مجھے اس وجہ سے عزیز تھا، آپ کی وجہ سے. اے اللہ کے رسول وہ باغ بھی اور اس کے اندر جو بھی تعمیرات ہے، میرا گھر وار بنا، وہ سارا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ کو قرض دیتا ہوں. یہ ابھی دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دینے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ بچہ لے کر باہر آ جاؤ، اندر جو کچھ ہے چھوڑ دو، وہاں بچہ لے کے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے. وہ بیوی بھی اللہ والی تھی، اس نے کہا کہ اے ابی دحدہ واللہ جب بھی تو سودا کرتا ہے منافع کا سودا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کم من عتق رداح ودار فیاح لابی دحدہ. اللہ نے کتنے ہی انگوروں اور کھجوروں بھرے باغ اور کتنے ہی وسیع محلات تیار کر دیے ابی دحدہ کے لیے. صحابہ تھے، قیامت تک اللہ پاک ایسے انسان پیدا نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے پوری انسانیت پہ نظر دوڑائی اور مجھے چنا، خاتم الرسل، وہ رسول جس پہ آخری خطاب نازل ہونا ہے، آخری کتاب نازل ہونی ہے، جس کی سنت آخری سنت ہونی ہے، جس کی شریعت آخری شریعت ہونی ہے قیامت تک. وہ اللہ نے مجھے چنا. محمد وہ پھول ہے جس کے لیے انسانیت کا پودا اللہ پاک نے آدم کی شکل میں لگایا تھا. اس پھول کے لیے اللہ نے پوری انسانیت پر نظر ڈالی اور مجھے چنا، اور پھر باقی پر نظر ڈالی اور میرے اصحاب کو چنا. سلیکٹڈ لوگ ہیں. فرمایا میرے اصحاب کو برا مت کہو، تم بعد میں آنے والے. اگر احد کے پہاڑ سونا بھی خرچ کرو، میرے اصحاب کی دی گئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر نہیں ہے، نہ اس کے نصف کے برابر. درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، ایک کونپل ہوتی ہے، آپ ان 2 انگلیوں میں پکڑ کر اس کو مسل سکتے ہیں، چاہے وہ پیپل کا ہو یا بڑ کا ہو یا کھجور کا ہو یا کسی اور کا ہو، ایسے پکڑ کے آپ نکال سکتے ہو. جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر آپ ہر سال اس کی چھدرائی کرتے ہیں، ادھر سے شاخیں کاٹتے ہیں، ادھر سے شاخیں کاٹتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وقت وہ تھا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے، جان و مال کی قربانی نہ دیتے، تو یہود و نصارہ اور مشرکین انگلیوں سے مسل دیتے اس کو. حضور نے نہیں فرمایا غزوہ بدر میں کہ اللہ اگر یہ عصابہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد، اے اللہ اگر یہ جماعت مٹ گئی 13 سال کی کمائی ہے، لن تعبد، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. سب کچھ ان 313 پہ لگا ہوا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من بعد الفتح وقاتل. وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال کر لیا، قیامت تک آنے والے انسانوں تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے سارا بھی زیادہ بھی خرچ کرو. تو ایمان بالغیب، تو ایمانیات چھوٹا سا پیکج ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور یہ کہ خیر اور شر کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، کوئی الگ سے خدا نہیں. بس اتنی ساری چیزیں. کتابوں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو امام راضی جو تھے وہ اسی طرف لگ گئے تھے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے. تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اپنا بنایا وہ اصول ہوتا. کہتے ہیں کہ ابلیس حاضر ہو گیا
اس نے کہا ہاں بھائی بڑے عقلمند بنتے ہو، بہت بڑے عالم ہو، بڑی اچھی تفسیر لکھی ہے تم نے، ذرا سوالوں کے جواب دو، اپنے خدا کو ثابت کرو دلیل کے ساتھ۔ 100 دلیل امام رازی نے دی، 101 کے ساتھ شیطان نے اس کو رد کر دیا۔ اندر ہی مکالمہ ہو رہا ہے نا، کوئی باہر آ کے نہیں بیٹھا ہوا وہ غلام حسین نائی کی طرح وہ جامت کے لیے آتا ہے، یہ اندر ہی چلتا ہے سارا کچھ۔ حضرت باؤ صاحب نے نہیں فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیاں جانے ہوں، اندر ہی بیڑے اندر ہی جھیڑے اندر ہی ونج مہانے ہو، یہ اندر ہی انسان کے بڑے بڑے جنگی بیڑے ہیں جن سے جنگیں لڑتا ہے وہ، اور اندر ہی جھیڑے، وہ طوفان بھی اندر ہی بندے کے اٹھتے ہیں اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا۔ آپ کہتے نہیں فلاں کا بیڑا غرق ہو گیا، کہاں ہوتا ہے؟ اندر۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں ایمان لایا، اب دلیلوں پر نہیں، میں ایمان لایا اپنے رب پر نیسا پور کے سوت کاٹنے والی بوڑھی عورتوں کی طرح۔ دروازہ ہی بند کر دیا سوال جواب۔ وہ بھی تو مسلمان مرتی ہیں نا۔ فرمایا میں ان کی طرح بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان رکھتا ہوں اپنے رب کے وجود پر۔ ایک چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں۔ آپ کا قتل ہو گیا، آپ کو پتا ہے قاتل کون ہے، آپ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ ہونا اور ثابت کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ میں تو خدا کو محسوس کرتا ہوں، مجھے تو وہ محسوس ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ الگ بات ہے، لیکن میں اس پر اتنا ہی ایمان رکھتا ہوں جتنا میں خود اسے گویا کہ دیکھ رہا ہوں۔ یہی وہ بات ہے مل احسان، اسلام ایمان۔ اخبرنی عن الاحسان، آپ بتائیے احسان کیا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی ایسے بندگی کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، تو اگر نہیں بھی دیکھ سکتا بائی دا وے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ لیکن انسان اس طرح کرے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے قدموں میں انسان نے سر رکھ دیا ہے، سے مانگ رہا ہے، مانگ رہا۔ اصل دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے نا، اسکول نہیں جاتا، موڈ نہیں بنا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میرا موڈ نہیں، یا تو وہ بیماری کا بہانہ کر لیتا ہے، پیٹ کا درد ہے، پیٹ کا درد ایسا ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ تو یہ نالائق بچوں کو عموماً ہوتا رہتا ہے۔ خیر، وہ اسکول نہیں جاتا، آگے پیچھے نکل جاتا ہے، ماں نے دھکے دے کے بھیج بھی دیا تو وہ کھڑکی میں سے بستہ اندر پھینک کے نکل جاتا۔ اب ہوتا کیا ہے جب اسے پتا ہے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے، پھر وہ آ کر ماں اس کے سامنے آتا، پہلے تو یہ بات کہ وہ مانگتا ہی نہیں کہ مجھے کھانے کو کچھ چاہیے۔ اگر ماں سے کہے کہ یار روٹی کھا لے تو یہ پکڑ لے گی، یہ پکڑنے کے لیے کہہ رہی ہے کیا روٹی، وہ کہنے بیر کھایا ہوں میں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آ جائے بیٹھ جائے تو جو پکا ہوا اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ وہ جو اسکول گیا نا، وہ بڑا احسان اس نے چڑھایا ہے، وہ کیڑیاں رگڑتا نہیں، میں نو انڈا بنا کے دیو جی، گوشت کیوں نہیں پکایا آج۔ جو اسکول نہیں جاتا اسے گلٹی کانشیس ہوتا ہے، میں کیڑی کمائی کر کے آیا بھی میں گوشت منگا پائی۔ وہ جو دال ساگ ہوتا ہے چپ کر کے کھا لیتے۔ یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے انسان کے اندر۔ جب انسان اپنی حقیقت پر نظر رکھے تو وہ رب سے کچھ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد کس منہ سے گلا کرتے ہو کہ وہ سنتا نہیں ہے؟ وہ تمہیں چلنے دے رہا ہے، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے؟ تو فوراً اس کی تعمیم کروا دیتا ہے جو تیری بات نہ مانے، جو بن بتائے چھٹی کرے تو اس کی دیہڑیاں کاٹ لیتا ہے، تو اس کو کینسل کر کے آؤٹ کر دیتا ہے، تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے، اور رب کے گلے کرتا ہے کہ وہ دیتا نہیں۔ اس نے تمہیں سانس نہیں دی، آکسیجن استعمال کر رہے ہیں نا، پیسے کے لے کے استعمال کرو، اتنا سارا سلنڈر ہے، وہ پوچھیں قدیر صاحب سے
پہلے 2 درہم کا ملا کرتا تھا، اب وہ میرے حال میں 3-4 درہم کا ملتا ہے. اتنا سارا سلنڈر ہے ٹوٹل. تو اللہ پاک سے جب انسان اس کے سامنے سر رکھتا ہے نا خدا سے، پھر اس کے پاس کہنے کو رہتا کچھ نہیں، اور اللہ سے چھپا کچھ نہیں ہے. وہ اپنے جن جن گناہوں کو یاد کر کے مانگنے سے رک جاتا ہے. اس کے منہ پہ آتا ہے کہ مانگے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور گناہوں سے روک دیتا ہے. تو نے کیا کیا ہے؟ وہ جتنے گناہوں سے یاد آتے جاتے ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بن مانگے درست کر دیتا. رب محسوس ہوتا ہے. علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود. اقبال کہتا ہے کہ تمہیں علم سے خدا نہیں ملے گا. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں. ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود. گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود. خدا ہے یا نہیں تمہیں پھول کی پتی بتاتی ہے. تو یہ ایمانیات تھوڑی سی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ چیز لیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پرزے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کھینچیں تو الگ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں الگ ہوتے. اب جو الگ نہیں ہو رہے، آپ اس کو کھینچ کے ٹھا کر کے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب آپ ہو یار یہ تو پکا ہی لگا ہوا تھا. معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں نہ ہوں تو بھی بندہ مومن رہتا ہے. یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور کن چیزوں کے ساتھ بندہ مومن رہتا ہے وہ یہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ مومن. اس کے بعد اسلام ہے. اسلام اگلا مرحلہ ہے. جیسے نیکسٹ آپ کرتے ہیں نا مختلف سافٹ ویئر انسٹال کرنے میں، وہ نیکسٹ مرحلہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایگری کیا رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ، اب آپ اس کو ثابت کرو اگلے مرحلے. یہ اسلام ہے. اسلام نام ہے ایکٹیویٹی کا جو ریلیٹ کرتی ہے آپ کے اس فیتھ کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے کہ آپ اللہ کو خدا مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. کہا جی آپ دونوں کے حکم ہیں، وہ مان کے بتاؤ، ثابت کرو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول. یہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں. یعنی آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے رسول. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. اس کے باوجود اگر اللہ پاک یہ جملہ درمیان میں کہے بغیر کہ اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، کہہ دیتے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو لوگ کہتے دیکھیں جی وہ اللہ کہتا ہے، منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کہا نہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو معلوم ہے آپ اس کا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. گواہی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندر ہے زبان اسے بیان کرے. ان کے اندر کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے. الذین آمنوا بألسنتہم بأفواہہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. یہ ایمان لائے منہ ان کے، دل ان کے ایمان نہیں لائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں پہنچا نہیں. جو ہی پہنچے گا
آپ ایک سیل لگاتے ہیں نا کسی گھڑی میں، ٹائم پیس ہے، آپ سیل اس کا ختم ہو گیا بیٹری، آپ نکال کے دوسری لگاتے ہیں، صحیح فٹ نہیں بیٹھتی، آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کی سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک نہیں کرتی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے سیل صحیح جگہ نہیں لگا، الٹا لگا دیا میں، یا ابھی ٹھیک تک بیٹھا نہیں ہے۔ یہ بات اسکول جانے کی نہیں، یہ عمل کی بات ہے۔ جو بکریاں چلاتا اسکول نہیں جاتا اس کو بھی پتا ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس اٹھا کے لے جاتا ہے، یار سیل صحیح نہیں میرے کو پیندا پہ نو ذرا سیل پا، کیوں؟ وہ گھڑی کی سوئی بتا رہی ہے کہ سیل صحیح نہیں۔ کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی بیٹری بیٹھی نہیں ہے، رکھ دیا ہے تم نے، بیٹھی نہیں ہے، ابھی دل میں نہیں پہنچا، وہ جو جگہ ہے اس کی، آپ کارٹیج جو ہے پرنٹر کا اس کے اوپر رکھ دیں تو پرنٹ کرنا شروع کرو بھائی، اس کی جگہ ہے، وہاں پہنچے گا تو پھر وہ کارٹیج کام کرے گا اور پرنٹنگ ہوگی۔ تم نے ایمان زبان پر رکھ دیا ہے، دل میں نہیں اسے جانے دیا، تو عمل میں کیسے آئے گا؟ لہذا سب سے پہلی چیز، چونکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا عمل ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ عمل ہے، کہا اس کو چھوڑو، تم پہلے ایمانیات پہ آؤ، تمہارا اس پر ایمان ہے، پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور بھائی صاحب ایک ہوتی ہے شادی، ایجاب و قبول، پھر ہوتا ہے عمل۔ یہ ایجاب و قبول نہ ہو تو عمل تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس کو زنا کہتے ہیں۔ پہلی چیز وہ ہے، ادھر آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ جبرائیل کے پیچھے تم ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے، یہ اصل میں تو یہود کو کہا جا رہا ہے۔ کہتا جی کوئی اور فرشتہ وہی لاتا تو ہم مانتے، یہ اس کے ساتھ تو ہماری شروع سے دشمنی چلتی ہے، جب بھی آیا ہم پر عذاب ہی لے کر آیا ہے، اگلا حکم پورا نہیں ہوتا تھا کوئی اور لے آتا تھا کہ یہ بھی کرواؤ ان سے۔ بعض فورمین ہوتے ہیں نا، اسے کلی بڑے تنگ ہوتے ہیں، چھٹی منظور نہیں کرواتا اور کام جو ہے وہ دفتر والے کہتے ہیں 1.5 فٹ کھڈا مروانا، یہ 3 فٹ مروا لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو جبرائیل کے دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے جو ہم نے اسے دیا اس نے پہنچا دیا ہے، یہ اصل میں دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ عذاب بھی بھیجا تو ہم نے بھیجا ہے، احکام بھی بھیجے تو ہم نے بھیجے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تم جبرائیل کے دشمن ہو، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ ایمان کا پیکج پورا کرو، اس کے بعد آؤ پھر انفاق کی طرف، یہ سٹارٹ کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہاں دو ہیں، مال کی محبت کے علی الرغم، مال دینا، عطا ہوتا ہے کسی کا آنا، فَآتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ، جا کے دینا ہے، تم نے جا کے دینا ہے، ان کا حق ہے، لہذا جا کے پہنچانا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ درمیان میں سے غائب ہو جائے تو پہنچی نہیں تو تمہارے ذمہ، کیونکہ تمہارے ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے مال، اس مال کی محبت ابھی ہوتے ہوئے۔ مرض الموت میں جب بندے کو پتہ چل جائے کہ بس اب کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی 2-4 دن ہی ہے، بس وہ ڈاکٹر نے لاجواب کر کے گھر بھیج دیا، آپ اسے پتا میں یہ کام میرے کام کا تو ہے کوئی نہیں، یہ کوٹھیاں منگلے، اور وہ کہتا فلاں کو بلاؤ رجسٹری کرواؤ، اور جتنے دیتا تھا اتنے ہی لے لو اور وہ بیچو اس کو، اس وقت پابندی لگ جاتی ہے۔ مرض الموت میں قرض لینے پر پابندی ہوتی ہے، ہدیے پر پابندی، وہ کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹکڑا زمین کا دیا ہوا تھا، انہوں نے قبضہ نہیں لیا، تو جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو پھر آپ نے ان کو بلا کے کہا کہ میں نے تمہیں وہ زمین کا ٹکڑا دیا تھا اور تم نے وہ قبضہ نہیں کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے ابھی قبضہ کر لو، کا نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب وہ میری جائیداد کے ساتھ سب کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ قرض نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، غلام لونڈی نہیں آزاد کر سکتے،
اس لیے کہ اب تم آخری جو اوورز ہوتے ہیں، چند بالیں ہوتی ہیں، اس میں خودکشی پہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر بیٹسمین، ہر بال کو چھکا بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اب اسے پتا چل گیا میری اننگز ہو گئی پوری، چند سانسیں رہ گئی، اب یہ چھکے مارنے لگا اور دوسروں کو پیچھے کنگال چھوڑ جائے گا۔ قانون بھی یہی کہتا ہے پابندی لگا دو، شریعت بھی یہی کہتی ہے نہیں کر سکتا۔ اس کے وارثوں سے پوچھو، اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اس وقت پھر اس مال کی حب ختم ہو جاتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ بہتر؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تم اس حال میں دو کہ انت صحیح، تو فٹ ہے بالکل میڈیکلی فزیکلی، وشحیح، شح کہتے ہیں لالچ کو، اور ابھی تیرے اندر جینے کی لالچ بھی ہے، لہذا جینے کے لیے سامان چاہیے، مال کی لالچ بھی ہے۔ اس لالچ میں چونکہ اندیشے ہوتے ہیں کہ کل مجھے بھی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے بھی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کہا اس وقت جو تو ان اندیشوں کو گولی مار کے جو دیتا ہے نا، ان کو رد کر کے دیتا ہے ان وسوسوں کو، وہ صدقہ دیتا ہے۔ جب تمہیں پتا میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو پھر جو تم صدقہ دو گے وہ صدقہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے جو تم اللہ کو دینے کے چکر میں پڑ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔